من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، اس کا انکار کیسے ممکن ہے جسے اللہ ذوالجلال کی پاک کلام میں ذکر کیا گیا ہو، جس کی عظمت کو واضح کرتے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین واضح کرتے ہوں. کتنی بڑی محرومی ہوگی اس شخص کے لیے جس کے لیے بد دعا کرتے ہوں فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین بول کر کے درخواست کرتے ہوں کہ واقعتاً ہی وہ شخص محروم ہو جائے. کون؟ جس کی زندگی میں آئے رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس کی عادت نہ بدلے، اس کے طور طریقے نہ بدلے، اس کی فکر نہ بدلی، اس نے اپنے آپ کو نہ جوڑا اللہ ذوالجلال کے ساتھ، پھر بد دعا ملی جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. گزشتہ ملاقات میں ہم نے دو باتیں دیکھی. کہیں رمضان ضائع نہ ہو. اگر ایمان کی فکر نہ ہوئی سمجھ لینا پہلے بھی رمضان کا مہینہ جس انداز سے آیا کرتا تھا یہ تو گزر ہی جائے گا. محرومی اس شخص کے لیے ہوا کرتی ہے جو ایمان کی پرواہ نہیں کرتا. کہیں رمضان ضائع نہ ہو. محروم ہوتا ہے وہ شخص جس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اپنی نیت کو خالص بنائے، اس جذبے کو پروان چڑھائے کہ اسے میسر آ جائے، اللہ ذوالجلال کی رضا میسر آ جائے، وہ اپنے رب سے مانگتا رہے. یہ جذبہ، یہ توفیق
کہ کبھی بھی زندگی میں دنیا کی پرواہ نہ ہو، اسے یہی پرواہ ہو میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کی نظر کبھی بھی اس جانب نہ جائے کون کیا کہتا ہے، اس کی نظر میں صرف یہی رہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی بھی نیکی ہو اس کو یہ چاہت نہ ہو کہ کہنے والے کیا کہیں گے، اس کے دل سے کبھی یہ اٹھان نہ ہو کہ لوگ مختلف انداز سے میری تعریف کرتے رہے، اس کی یہی چاہت ہوتی ہے، کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب یہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے، نتیجتاً رمضان کی بہاریں، رحمتیں اور برکتیں بھی وہ شخص ان کی موجودگی میں بھی محروم اور محروم ہی رہتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں مزید ہم چند نکات دیکھیں گے، کیا کریں کہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ یاد رکھنا، وہ شخص جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، زبان کو جھوٹ سے صاف کر لیجئے، اپنے دل کو حسد، بغض اور کینے سے صاف کر لیجئے، نتیجتاً رمضان کی بہاریں آپ کا مقدر ہوں گی۔ زبان سے ایسا بولیے، ایسا بولیے جس سے جھلکتا ہو آپ کا اخلاق، جھلکتا ہو آپ کا اخلاق جھلکتا ہو۔ فرمایا بولنے والا اگر بولتا ہے، روزے دار کو برے جملے کے جواب میں برا جملہ نہیں بولنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، ان امرؤ صائم، بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کی حالت میں برا کہنے والا کہہ بھی لے، روزے دار اپنی زبان سے برے الفاظ کا تبادلہ نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ بولتا ہے، بہت بہترین انداز سے بولتا ہے، جملوں کو تولتا ہے، پھر بولتا ہے جس سے جھلکتا ہو اس کا اسلام جھلکتا ہو۔ اور اگر یہ پرواہ نہیں کرتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کیے جاتا ہے، چغلی کیے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اپنی زبان سے اگر جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی زبان سے اگر برے الفاظ نہیں چھوڑ سکتے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا، اللہ کو تیری بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تیری بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نہ کچھ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، اصل مقصد یہ ہے آپ اندر سے اپنے آپ کو بدلے، آپ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بڑے ہی لائٹ ہونے چاہیے، سننے والا سنے تو سمجھے یہی وہ مسلمان ہے، یہی اسلام کی نکھری ہوئی شکل ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو حسن اخلاق نصیب فرمائے۔ جب یہ دولت ملتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان 479 نمبر، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ کامل ایمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس شخص کا اخلاق بڑا نکھرا ہوا ہوتا ہے، بڑا ہی نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی بات آپ کی طبیعت میں گرا گزری ہے، برداشت کر لیجئے، برداشت کر لیجئے۔ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا کرتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے۔ آپ کو اس نے بولا ہے نا، آپ کو ناگوار گزرا ہے، آپ اپنے غصے کو بھی جائیے، آپ کا جملہ ایسا ہونا چاہیے جو اخلاق پہ مبنی ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟
وہ صرف شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ دنیا میں بوجہ دین جب محبت ہوتی ہے، میرا اللہ اپنی محبت کا اس شخص کے لیے بطور انعام اعلان فرما دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو عداوت ہوگی، جو نفرت ہوگی، جو دشمنی ہوگی، اللہ ذوالجلال اس کو ایسی دوستی میں بدل دے گا، محبت میں بدل دے گا، وہاں قدورتیں نہیں ہوگی۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسا جذبہ دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح الجامع 1129 نمبر، افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں عظمت والا، فضیلت والا، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق بڑا معیاری ہوا کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ اس کے طور طریقے بڑے معیاری ہوا کرتے ہیں، زبان سے بولتا ہے کمال کر دیتا ہے، لوگ یاد کرتے ہیں، دعائیں کیا کرتے ہیں۔ فرمایا بہت سی آپ نیکیاں کرتے ہو، صحیح مسلم 2553 نمبر روایت، البر حسن الخلق، بہت سی نیکیاں ہیں، آپ قیام کرتے ہو نیکی ہے، رکوع کرتے ہو نیکی ہے، سجدے میں جاتے ہو نیکی ہے، آپ دعا کے لیے اٹھاتے ہو نیکی ہے، قرآن پڑھتے ہو نیکی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہو نیکی ہے، بہت سی نیکیاں ہیں، لیکن یاد رکھنا البر حسن الخلق، آپ کا اخلاق اتنی بڑی نیکی ہے جس کو لفظوں میں آپ کیسے ڈھال پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع 1620 نمبر پہ فرمایا تھا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار۔ ایک جانب ایک شخص رات کا قیام کرتا ہے، رات بھر قیام میں لگا رہتا ہے، دعاؤں میں، اذکار میں، سجدوں میں، تلاوت میں، یہ ذکر میں لگا ہوا ہے، اور دن بھر یہ گزارتا ہے، حالت روزہ میں گزارتا ہے۔ جس کا دن روزے میں گزرتا ہو، جس کی رات اللہ ذوالجلال کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی ہو، وہ شخص اللہ ذوالجلال کے ہاں کتنا بلند مرتبہ ہوگا۔ فرمایا ایک جانب دن بھر روزے رکھنے والا، رات بھر قیام کرنے والا، اس کے مقابلے میں اپنے اخلاق کو سنوارنے والا، اچھا بولنے والا، احترام سے بولنے والا، اکرام سے بولنے والا، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، حلم، تواضع اور برداشت کر کے دکھانے والا، معاف کر دینے والا، اللہ ذوالجلال جو درجہ عطا فرماتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے دن اس کا روزے میں گزر جاتا ہے، رات قیام میں گزر جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو حسن اخلاق نصیب فرمائے۔ روزے کی حقیقت بھی یہی ہے، اس پورے مہینے کی مشق کی حقیقت بھی یہی ہے، یہ جذبہ پروان چڑھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال حسن اخلاق نصیب فرمائے۔ اسی کا نام کامیابی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 77 میں میرا اللہ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان تو نہ کیجیے۔ آپ جتنی اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں خیر بانٹتے پھرو گے، اتنا ہی اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں آپ کے نصیبے میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ کی محبت ملتی ہے اس بندے کو جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت سے رہتا ہے، اس کا اخلاق بڑا معیاری ہوتا ہے،
لوگ مثالیں دیتے ہیں، لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بہت اچھا انسان ہے، بہت بہتر انداز سے بات کرتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، بات کرو مسکرا کے بات کرتا ہے، بڑی طبیعت، بہت اچھا مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع 179 نمبر، جہاں لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں اس کے خوبصورت رویہ کی وجہ سے، خوبصورت اخلاق کی وجہ سے، وہاں اللہ کیا فرماتا ہے، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا۔ بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ بندہ اللہ کا محبوب نظر بن جاتا ہے، ان نیکیوں میں سے سب سے محبوب بندہ وہ ہوا کرتا ہے جس کا اخلاق بڑا معیاری ہوا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات، لوگوں کے ساتھ رویہ اس کا بڑا مثالی ہوا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی محبت تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں 2201 نمبر روایت، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ روز قیامت سب سے مجھے محبوب وہ ہوگا، اور کتنا بڑا انعام فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن قریب وہ ہوگا، کون؟ احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق بڑا معیاری ہوا کرتا ہے۔ یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا، جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے میں بات کا جواب کیسے دیتا ہوں، میرے جملے کیسے ہوتے ہیں۔ کاروبار کو چمکانا ہو تو وہاں برداشت اتنی بڑی ہو، کسٹمر سے ایسے بات نہیں کرتے، جہاں میرے اپنوں کی بات ہو، رشتہ داری کی بات ہو، گھر والوں کی بات ہو، وہاں مجھے پرواہ نہ ہو۔ آپ ہمیشہ اپنی زبان سے بولیے، بہت پیار سے بولیے، احترام سے بولیے، جہاں اولاد کی تربیت ہو وہاں تربیت کے لیے آپ غصہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن جتنے آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ اگر گواہی دیں بہت اچھے اخلاق والا ہے، بہت اچھا انسان ہے، ظلم کا تو تصور ہی نہیں ہے، اپنا نقصان کر لیتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ایسے جملے جب دنیا میں بولنے والے بولتے ہیں میرا اللہ میرا اللہ، ان جملوں کا اس انداز سے مان سمان رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یہ ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ ان جملوں کو اللہ دیکھتا ہے، جانے والے کو اللہ جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ گزرا تھا نا جنازہ، آپ نے فرمایا وجبت، دوسرا جنازہ گزرا وجبت، صحابہ کرام بھی کیا کمال کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی، وجبت، بتلایا گیا، یہ جانے والی ایک عورت تھی، قریب کے لوگ اس کی زبان سے بڑے تنگ تھے، فرمایا جہنم واجب ہوگی، یہ دوسری ہے نماز روزہ، اور اتنی عبادات اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں تھی لیکن اخلاق بڑا معیاری تھا، زبان سے بہت اچھا بولتی تھی، لوگ اس سے خوش تھے، فرمایا اللہ ذوالجلال نے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ اسی لیے صحیح ابن حبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق، اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، وجہ اللہ کا خوف ہوگا اور ان کا حسن اخلاق ہوگا۔ زبان واضح کرتی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا اصلح من لسانہ، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برسائے جو اپنی زبان کو درست بنا لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، تکبر بھرے جملے نہیں بولتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، جملے بولتا ہے، سننے والے سنتے رہ جاتے ہیں، بڑے اخلاق والا ہے،
माशाल्लाह बड़ा मीठा बोलता है। फरमाया मैं यक़मली मैं बैन लहयैहि व मैं बैन रिजलैहि अक़मल लहुल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने गारंटी दी है। किस बात की? कहा जुबान की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत, दो जमानते तुम ले आओ, मोहम्मद अरबी ये जमानत देता है अल्लाह तुम्हें जन्नत का मेहमान बना देगा। इलाहुल आलमीन मुझे और आपको जुबान की हिफाजत नसीब फरमाए, ये जज्बा नसीब फरमाए, हमारा अखलाक में यारी हो जाए। कम अज कम इतनी फिक्र रहनी चाहिए, हर एक ने जाना है मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, लोग कहें बहुत अच्छा इंसान था, लोग ये तासुर दें जुबान बड़ी खूबसूरत थी, अखलाक बड़ा मेयारी था, देखना कहीं रमजान ज़ाया न हो, ये कहना ये रोज़ों का महीना है, इसके मुकाबले में अगर ये कह दिया जाए ये कुरान का महीना है। तो जो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान मजीद के नुज़ूल के लिए इंतखाब फरमाया, इसी महीने का इंतखाब फरमाया। मेरा अल्लाह फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया इस माह मुबारक रमज़ान में फरमाया। पैगाम है अपने आप को जोड़ लीजिए, अल्लाह की कलाम के साथ जोड़ लीजिए। शायद के ऐसा तसव्वुर मेरे और आपके इस्लाम में और निखार पैदा कर दे। एक तालिब इल्म नर्सरी से शुरू होता है, कितने साल तक मास्टर एमफिल पीएचडी क्या कुछ पढ़ जाता है, लेकिन फिर भी बोलते हुए शायद के ये कदगन बाकी रह जाती है, नहीं अभी भी इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, फला मुल्क के लिए जा रहे हैं इसको ये लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए। भाई इतने सालों की मेहनत फिर भी दिल नहीं मानता है, अभी भी तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। अल्लाह की कलाम को पढ़ना हो, अपनी जिंदगी को सामने रखते हुए देखिए क्या मेहनत की है। कुरान को मानने वाला हो, कुरान मजीद से प्यार करने वाला हो, यहाँ कोई गजल पढ़नी हो, कोई शेर पढ़ना हो, उसके औजान का ये ख्याल रखता हो, कुरान मजीद को इतना मिस्कीन जाने बस जैसे पढ़ लिया बस काफी है। इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा, अरबों के लबो लहजे में पढ़ो। फरमाया मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिसे इतना होश नहीं है बकिया सारे काम ये कर लेता है, आवाज अल्लाह ने दी है, सेहत अल्लाह ने दी है, जवानी अल्लाह ने दी है, शऊर अल्लाह ने दिया है, लेकिन सबको छोड़ते हुए कुरान मजीद को खूबसूरती से पढ़ने की ये कोशिश ही नहीं करता है। मोहम्मद अरबी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रमजान को बहाना बना लीजिए, कुछ तो वक्त निकालिए, जहाँ जहाँ मस्जिद में कारी साहिबान मौजूद हैं आप नमाज सुना लीजिए, छोटी छोटी सूरतें सुना लीजिए, सूरह मुल्क सुना लीजिए जो रोज़ाना पढ़ने में आती है, सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतें सुना लीजिए, कोशिश कीजिए तलफ़्फ़ुज़ ऐसा होना चाहिए। हाँ मजाक करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, बातें करने वाले, रुकावटें डालने वाले कुछ भी बोलते रहे, परवाह न कीजिए। हाँ दिल में अगर बात है, अब तो जुबान मोटी होगी है, जुबान पे क्या करे जी लफ्ज चढ़ते ही नहीं है। फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहु अजरान। आपका काम मेहनत करना है, आपको लगता है ना कि जुबान अड़ती है, मेरा अल्लाह ये अड़ने की भी नेकियां देगा, आपके पढ़ने की भी देगा। एक हरफ पढ़ोगे 10 के बदले अल्लाह 20 नेकियां अता फरमा देता है।
جہاں کہیں مال کی بات ہے، دولت کی بات ہے، بینک بیلنس کی بات ہے، وہاں توجہ تو اور ہونے لگتی ہے، فطرتی بات ہے، انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت سنائی۔ آپ کس سے کہانیوں میں سنتے ہوں گے، کہیں کھدائی کرتے ہوئے زمین میں دبایا ہوا خزانہ نکلا ہے۔ جب لفظ خزانہ آتا ہے تصورات میں اور آپ کیا سے کیا سوچتے ہیں؟ اور بھائی ایک تو یہ خزانہ ہے، فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ کتب له قنطار من الاجر، جو بندہ 10 آیتیں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد کو ملا لیجئے 10-11 آیتیں پڑھ جاتی ہیں۔ اتنی آیتیں رات میں جو تلاوت کر لیتا ہے، میرا اللہ انعام دینے پہ آتا ہے۔ آج کوئی چودھری انعام دینے بیٹھا ہو نا، اپنی حیثیت کے مطابق جیب سے نکالتا ہے، میرا اللہ جب دیتا ہے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ فرمایا 10 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ اس کے کھاتے میں ایک خزانہ لکھ دیتے ہیں۔ نبی کے یار بھی کیا کمال کرتے تھے، وَمَا الْقِنْطَارُ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی خزانہ کیا ہے؟ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کائنات کے خزانے بھی اس خزانے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن فرق اتنا ہے، پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کی عدالت ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھنے والے کو تو اللہ اتنے انعامات سے نوازے گا، اسے لفظوں میں کیسے ڈھالا جائے۔ آج جن والدین نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قرآن حفظ کرنے پہ لگایا، ان کو ایسی عزت سے نوازا جائے گا، ماں باپ کے سروں پہ ایسا روشن تاج ہوگا، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ نور اتنا ہوگا، سورج کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے مقابلے میں مانگ پڑ جائے گی۔ خبر ہوگی یہ آ رہے ہیں حافظ قرآن کے مائی باپ آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو میرا اللہ فرمائے گا اقرأ وارتق ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے نا، آج پڑھتے جاؤ، درجات کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، کتنے درجے ہوں گے، کتنی بلندی ہوگی، لیکن یہ ہوگی اہل قرآن کو ہوگی۔ دیکھنا کہیں رمضان ضائع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید سے دوری میں ہی یہ مہینہ گزر جائے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی، الشکر له علی توفیقہ وامتنانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ اپنی اپنی جگہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے وابستہ ہونے کی کوشش کرنا، یہ میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہونا چاہیے۔ الہ العالمین ایسی کوشش اور ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اسی مسجد کے تحت دین پلازا میں خواتین کے لیے رمضان میں دورہ قرآن انشاءاللہ کروایا جائے گا، جس کا آغاز کل بروز ہفتہ 9 مارچ سے ہو رہا ہے۔ دوپہر 1 تا 3 بجے تک یہ کلاس ہوگی۔ ضرور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ وقت نکالنا چاہیے۔ الہ العالمین جہاں خواتین کے لیے ایسا اہتمام ہے، مردوں کے لیے مسجد میں قاری صاحبان سے وقت لینا مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال
مرد حضرات کو بھی وقت نکالنے کی، اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں تربیت کے لیے، روحانی تازگی کے لیے ایسا اہتمام الحمدللہ مسجد کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں اس کا تذکرہ نہ کروں۔ بلا شبہ جہاں کہیں بھی احباب گرامی کوشش کرتے ہیں، اس مسجد میں روزانہ الحمدللہ نماز مغرب کے بعد رمضان میں درس کا اہتمام ہوتا ہے، اور اہتمام کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو جوڑا جائے قرآن مجید کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کے ساتھ۔ جتنی روحانی تازگی ہوگی اتنا اللہ عز الجلال کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے اس مقصد کو کہ دل میں حسن اخلاق کا جذبہ ہو، اثار کا جذبہ ہو، اسے پروان چڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد کی جانب سے مستحق خاندان کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، تمام بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم بلا شبہ خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، معاف فرما۔ معافی مانگتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، قدم قدم پہ پھر پھسل جاتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیشہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا، ہماری منمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھنا، ہمیشہ رکھنا نظر رحمت میں رکھنا، ہمیشہ رکھنا نظر کرم میں رکھنا۔ الہ العالمین کبھی بھی ہمارے معاملے میں فیصلے عدل والے نہ کرنا۔ اگر عدل ہوا تو میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ صرف اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ الہ العالمین اسی کوئی بہانہ بنا کے ہمیں پکی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ہم رمضان سے پہلے ہی ایسی توبہ کریں کہ دل میں جذبہ ہو اب کچھ کما جائیں، جس طرح ایک بزنس مین کو ہوتا ہے کچھ کمائی ہو جائے، آخرت کی فکر رکھنے والا اس کے لیے کمائی تو نیک اعمال ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرما، ایسا جذبہ نصیب فرما، نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاملات کے ساتھ ہم کچھ ایسا کر جائیں ہماری آخرت سنور جائے، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی، عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرما، اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی